اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ صبح ہمیں یہ دوستان بخیر، صبح شما بخیر، یعنی صبح خیر، صبح خیر. انگلش میں کہوں جب سمجھیں گے بعض لوگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ پتہ ہے آقا. سپربھات. سپربھات. جی خیریت سے ہیں ظرفشہ میم، ہنا میم، انما فاطمہ معصومہ، فاطمہ جی زہرا، ٹھیک ہے. نہال، آپ روحی کیسے میم، ہیں؟ الحمدللہ، صبا، یوسف اور مونیس. ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ صحیح کہا میں نے، ٹھیک ہے. سپربھات. جی سپربھات. جی دیکھیے مجھے ہندی بھی آتی ہے، مجھے ہندی بھی آتی ہے. دیکھیے جی بات چل رہی تھی ہماری غیبت کے بارے میں. جو ہم نے ابھی 24واں درس پڑھا کس بارے میں تھا؟ غیبت کے ہی بارے میں تھا، لیکن اس میں غیبت کی تعریف تھی، یعنی ڈیفینیشن، اس کی شرطیں تھی، کن شرطوں کے ساتھ غیبت بنے گی. جی کہ یہ چیزیں پائی جائیں گی تب وہ غیبت کہلائے گی. کیا کتنی چیزیں تھیں وہ؟ کتنی شرطیں تھیں؟ 6 شرطیں اگر ہوں گی تبھی غیبت کہلائے گی وہ. جی یہی تھا، انما فاطمہ نہال 6 چیزیں. پہلا ایک تو یہی تھی، اس میں سے کچھ میں سے ایک یہ تھی کہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کرنے کا مقصد ہو، لہذا جو عیب کھلم کھلا ہیں، ظاہر ہیں، ان کو ذکر کر غیبت نہیں کہلائے گا. دوسرا جی مومن ہو جس کی اور اس کی عزت جی خطرے میں ڈالنے کا ارادہ ہو. اور کیا تھا اس میں؟ جی وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، وہ کوئی کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، لہذا اگر جو کھلم کھلا کرتا ہے گناہ تو جب اسے اپنی عزت کا خوف نہیں تو پھر دوسرے کیا لحاظ کرے. اور کیا تھا؟ اس کو تکلیف پہنچانا مقصد ہو، لیکن ہے، اور اگر مصلحت ہو تو پھر وہ غیبت نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں نا بیماریاں، کمیاں بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے اس میں، تو یہ غیبت نہیں ہے. اور یہ چیزیں پھر اس کے بعد غیبت کی حرمت کے بارے میں بتایا کہ غیبت کتنا خطرناک اور کتنا برا گناہ ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب غیبت ایک بیماری ہے نا، اور وہ بھی خطرناک، وہ بھی جس میں بیماری جب ہوتی ہے تو انسان خود بیمار ہوتا ہے، اسی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ خود کو بھی نقصان ہے، معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہے. معاشرے کو بھی اتنا بہت نقصان ہے اس سے. معاشرے کا نظام آپ جانتے ہیں کچھ چیزوں پہ جس ٹکا ہوا ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اعتماد، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد. ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر یہ پورا معاشرہ، پورا سماج ٹکا ہوا ہے. جی تو آپ جانتے ہیں کہ اعتماد نہ ہو اگر سماج میں، معاشرے میں، آپ خود سوچیں کہ سماج میں سے اگر اعتماد اٹھ جائے، سارا سماج کس چیز پہ؟ اعتماد پہ تو ٹکا ہوا ہے. اگر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو ایک دوسرے پہ، کسی سب کا اعتبار ایک دوسرے سے اٹھ جائے تو سماج ٹک ہی نہیں سکتا، سماج بچ ہی نہیں سکتا. سارا معاملہ، سارا سماج اسی ایک اعتماد اور بھروسے پہ ٹکا ہوا ہے. جی تو ہاں پورا سماج، پورا معاشرہ دیکھیے ہر چیز اعتماد پہ ٹکا ہوا ہے، نہیں ٹکا ہوا ہے؟ ایک دوسرے پر اعتماد ہے. جی لہذا اگر یہ اعتماد ختم ہو جائے تو سماج ٹوٹ. لہٰذا جب یہ بیماری ہم نے قرار ہو گیا، طے ہو گیا کہ غیبت ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اب ظاہر سی بات ہے غیبت جب بیماری ہے تو بیماری کا تو علاج ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ جو ہے وہ بیماری بتائیں تو ڈاکٹر بیماری کا علاج کرتا ہے یا بیماری کی وجہ کا علاج کرتا ہے؟ اگر بیماری کا علاج کیا جائے تو وقتی طور سے تو ٹھیک ہو جائے گی جی، لیکن اور بیماری بننے کے چانس ہیں. اسی لیے ڈاکٹر بیماری کی جڑ کا پتہ لگاتے ہیں کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. بیماری کی وجہ پتہ لگ جائے تو اس کا علاج کر لیجئے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نہیں؟
ہم جی 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 ہمیں معلوم ہے کہ مطلب فلاں بیماری فلاں چیز کی وجہ سے ہے، تو ہم اس کا علاج کریں گے اور جڑ کا علاج کریں گے، وجہ کا علاج کریں گے جی، وجہ جی کا نا. لہذا غیبت جب ایک بیماری ہے تو اگر ہمیں اس کا علاج کرنا ہے تو پہلے اس کی وجہوں کا پتہ ہونا چاہیے نا، کس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، ان بیماریوں کا علاج کر لیجئے، معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس درس میں وہی بتایا جائے گا کہ غیبت کی وجہیں کیا ہیں. نمبر 3 بتایا تھا نا، غیبت کے بارے میں کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 غیبت کی ڈیفینیشن، تعریف اور اس کی شرطیں. نمبر 2 غیبت کی حرمت، کتنا حرام گناہ ہے اور کتنا برا گناہ ہے. تیسرا غیبت کی وجہیں کیا ہیں، سبب کیا ہے، انسان جب غیبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، یہ وجہ پتہ لگ جائے، ان وجہوں کو دور کر لیجئے، ان کمیوں کو، اس سبب کو علاج کر لیجئے، بیماری ختم ہو جائے گی. وہی آج 25ویں سبق میں ہے، غیبت کی وجہ. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ غیبت کتنی بری چیز اور گناہ کبیرہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اجتماعی سماجی زندگی میں اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے، اور آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، تاکہ اس سے بچنے کے طریقوں سے آگاہ ہو سکیں. علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ 8 وجوہات کی بنا پر، 8 وجہوں کی بنا پر انسان کسی کی غیبت کرتا ہے. جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے تو سمجھ لینا ان 8 سبب میں سے کوئی ایک سبب ہے اس کے اندر، انہی 8 میں سے کسی ایک وجہ سے کر رہا ہے غیبت. مثلا میں اگر کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو میرے اندر کچھ، ان 8 میں سے کچھ نہ کچھ چیز تھی جو سبب بنی، میں نے غیبت کی. پہلی تسکین قلب، تسکین قلب یعنی اپنے دل کو، پڑھ دے کلیجے کو ٹھنڈک، جی سکون نہ ہونا. نہیں سکون نہ ہونا نہیں، تسکین قلب ٹھنڈک پڑھنا. تو کہتے ہیں نا پڑھ گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک، یہ کر کے وہی ہے یہ تسکین قلب. بہت سے لوگ ٹھنڈ پڑ جائے اپنے دل کو اس لیے کرتے ہیں، یعنی انہیں سکون ملتا ہے. یعنی یہ دیکھیے بہت سے لوگ اس لیے غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کے عیوب، عیبوں کو فاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تاکہ خود ان کے عیب چھپ جائیں یا بالکل معمولی نظر آئیں. مثلا میرے اندر کمیاں ہیں تو میں بے چین تو ہوں نا، میرے اندر کمیاں ہیں تو میں اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے دوسروں کے عیب ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہوں اور ان کے گناہ بڑے کر کے بتانا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرا گناہ معمولی لگے، میرے گناہ یا تو چھپ جائیں یا معمولی لگنے لگے. یہ لوگ اپنے نقائص کو دیکھتے ہیں، اپنی کمیوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے، بھائی میرے اندر کمیاں ہیں تو مجھے ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے نا، لیکن کیا کرتا ہے انسان، اپنی کمیاں دور کرنے کے بجائے دوسروں کے عیب اور نقص کو اور کمیوں کو ظاہر کرنے لگتے ہیں تاکہ اس ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کمی اور عیب صرف میرے اندر نہیں ہے، کبھی آپ کو لگ رہا ہو بلکہ فلاں کا عیب تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ بھائی اس کا عیب اس سے زیادہ ہے، تم سے زیادہ ہے، کس سے زیادہ ہے، تم اپنا دیکھو، اپنی کمیاں دور کیجئے، اپنی کمیاں دور کیجئے. جی لہذا یہ لوگ جب اپنی کمیوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کے بجائے دوسروں کے نقائص، نقص، عیب اور عیبوں کو عیاں اور آشکار کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کمی اور عیب صرف میرے اندر نہیں ہے بلکہ فلاں کا عیب مجھ سے زیادہ ہے. یعنی میرا عیب اور گناہ تو بہت کم اور معمولی چیز ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ. ابھی جیسے پکڑے جائیں ہوتا ہے نا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ کمی کوئی، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی، اس نے تو ایسا کیا تھا، اس نے تو یوں کیا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے نہیں جی تو دوسروں کے عیب تاکہ یہ بتا سکے میرا تو معمولی سا ہے، جبکہ عیب تو عیب ہی ہے نا. اس طرح وہ اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں. سمجھ گئے تسکین قلب، اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں جی میرا گناہ ٹھیک ہے لیکن اس کا تو اس سے بھی بڑا ہے، اس کا تو اس سے بھی بڑا ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. اس طریقے سے یہ نہیں سوچتے کہ یہ اطمینان تھوڑی ہے، یہ تو اپنا نقصان ہے. اگر اس وجہ سے اب سوچئے کہ اگر میرے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے، میں اس وجہ سے لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، تو میں کیا کروں،
اگر اس وجہ سے کوئی غیبت میں مبتلا ہو جائے تو اسے کیا چاہیے؟ وہ اپنے گناہوں میں ایک اور بڑا اضافہ کر لیتا ہے. بھئی ایک تو میں اپنی کمی دور نہیں کر رہا، میرے اندر کمی ہے، دوسرا اس سے بھی بڑا گناہ کر بیٹھتا ہوں کہ میں دوسروں کے فاش کرنے لگتا ہوں. جی آئیے، اس لیے ہر انسان خود اپنے عمل اور اپنے کردار کا ذمہ دار ہے، اور اس بہانے سے کہ دوسرا اس سے زیادہ گناہ گار ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ توبہ اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا پھر انسان. ورنہ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنا دیکھتا کہ میرے اندر کمی ہے تو توبہ کرتا، اپنی اصلاح کرتا. اس کے پچھلے گناہ تو اب لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہ تو جگہ پہ رہتے ہیں، اوپر سے ایک بڑا گناہ اور کرتا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اس کے پچھلے گناہ تو اپنی جگہ باقی رہتے ہی ہیں، اس پر غیبت جیسے گناہ کبیرہ کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں بہت سے لوگ، تاکہ وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے سکے. جھوٹی تسلی تو ہے کہ ٹھیک ہے تو نے یہ گناہ کیا لیکن فلاں نے تو اس سے بھی بڑا کیا تھا. تو نے مثلا یہ گناہ کیا، فلاں نے تو اس سے بھی بڑا کیا تھا. تو نے 10,000 روپے کی چوری کی اور فلاں نے تو 1,00,000 کی تھی. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹی تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو. لہٰذا بہت سے لوگ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ کیا؟ فخر و مباحات. فخر و مباحات مطلب بہت سے لوگ یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، وہ دوسروں کی برائی کرتے ہیں. دوسروں کا عیب بیان کر کے اوروں کو برا ثابت کر دو، اس کے بہانے یعنی کہ میں اتنا اچھا ہوں. یار دیکھا فلاں کو نماز تک نہیں پڑھتا وہ تو ٹائم پہ، کبھی کبھی تو بالکل ہی گول کر دیتا ہے نماز کو، میں نے نہیں دیکھا اسے آج تک مسجد میں. جی سمجھ میں آ رہا ہے کیا یہ کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، یا فلاں اللہ بچائے، فلاں آدمی سود کھاتا ہے، اللہ بچائے ان گناہوں سے. مجھے تو بڑا خوف آتا سن کے بھی، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیسے سود لے لیتے ہیں. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ تسکین غیبت تو کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عیب میرے اندر نہیں ہے، میں تو بڑا پاک و پاکیزہ، بڑا نیک، بڑا شریف دیندار ہوں، بڑا دیندار ہوں. تو یہ فخر و مباحات کرنا ہوا نا، یہ فخر کرنا، لوگوں کو پر فخر و مباحات کرنا کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، نہ میں سود کھاتا ہوں، نہ میں یہ کرتا ہوں، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. مجھے تو بڑی نفرت ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سامنے والے کو؟ انڈائریکٹلی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی میں بڑا نیک، بڑا شریف ہوں، میں فخر ہی تو کر رہا ہوں. یہ تو بعض لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یہ والا پوائنٹ؟ جی جی ایک کو سمجھ میں آیا بس. جی آغا. جی آغا سمجھ میں آیا. بعض لوگ دوسروں کے نقائص، کمیاں اور عیوب کو، عیبوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی تحقیر کر کے ان کی بے عزتی کر کے اپنے کو صاحب فضل و کمال ظاہر کر سکیں، اپنے آپ کو کمال والا ظاہر کر سکیں لوگوں کے سامنے. ارے فلاں بتاؤ چوری کرتے میں پکڑا گیا، شرم نہیں آئی اسے؟ میرا تو خوف آتا ہے ایسی چیزوں سے. اور اپنے اللہ کی نافرمانی کرے کوئی. فلاں امتحان میں فیل، پتہ نہیں لوگ کیسے فیل ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. فلاں وہاں جاتا ہے، کتنی گندی بات ہے دین کی مخالفت کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا. مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بات میں بس میں تو ایسا کر کے دوسروں کو حقیر کر کے، ذلیل کر کے بس یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا فضل والا، کمال والا ہوں. یہ پتہ نہیں کہ میں بہت کتنا پست انسان ہوں کہ لوگوں کی غیبت کر رہا ہوں، اس سے بڑے پستی اور کیا ہوگی. بہرحال وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں کمال والا ہوں. مثلا کیا کہتے ہیں لوگ؟ فلاں شخص ایسا ویسا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں آتا، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں ایسا کر کے کہ ہمیں یہ مسائل معلوم ہے. فلاں کو دیکھو یار، نماز کا طریقہ تک صحیح نہیں آتا، میں نے دیکھا اسے نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں آیا تھا، طریقہ بالکل مثلا سکھایا نہیں گھر والوں نے اسے. تو میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے مسائل سب آتے ہیں، دین سب آتا ہے، انہیں نہیں آتا.
تو یہ کر کے ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ بسا اوقات سننے والا، ہاں بہت سی بات، جبکہ آپ جانتے ہیں ایسے انسان کو جسے بتاتا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، دوسرے برے ہیں، سامنے والے دل میں خوب ہنس رہے ہوتے ہیں، خوب ہنس رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے سننے والا اس بات سے اسی بات سے اس کے فضل و کمال کو ماننے کے بجائے یہ جان لیتا ہے کہ انسان خود پسند اور مغرور ہے. سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ دیکھو دوسروں کی برائی کر کے اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہ رہا، وہ سامنے والے سمجھ جاتے ہیں بعض وقت. جی کہتے ہیں آغا مطلب جی آغا سننے کی تو برائی نہیں ہے. سننا، غیبت سننا بھی حرام ہے، دونوں کو گناہ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں مطلب جسے غیبت کو، کوئی اپنے گھر کی بات کر رہا ہے تو وہ سن سکتے ہیں. مطلب اب کیا غیبت بولے اگر مطلب جو اس وجہ غیبت کی شرطوں کے ساتھ جو غیبت اوپر ڈیفینیشن گزر گئی، اگر ایسا کہیں کچھ ہو رہا ہے تو آپ اسے روکیے. نہیں روک سکتے تو اٹھ کے چلے جائیے کہ نہیں جی ہمارے سامنے مت کرو غیبت، ورنہ غیبت اور دونوں کا گناہ ہے. باتیں کیا کرے. یا جسے اپنے اوپر کوئی مطلب بیتی ہوئی بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا یہ ہوا، تو ایسا مطلب سن سکتے ہیں. نہیں دیکھیے جو غیبت کی ڈیفینیشن ہے اس میں اگر آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اپنی نہیں آپ جسے بیتی غیبت نہیں، جسے بہت سے سنیں، گھر میں مطلب میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں تو آپ کو آپ بیتی سنا کے کیا آپ جج ہیں، پولیس ہیں، میرے مسائل حل کر دیں گے آپ؟ نہیں تو جج کیا نہیں ہے، فائدہ؟ مگر آدمی عورتوں کو مزاج ایسا ہوتا ہے تو کہ وہ دل کی غلط بات کہے مزاج، تو مطلب غلط تھوڑا بات اپنے تو کو ہلکا کر غلط، لیتی بھائی ہیں. دیکھیے غلط بات تو غلط ہی ہے. لیکن غیبتیں اگر ہیں کچھ مسائل جو ظاہر ہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے، ظاہر کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں، غیبت کی ڈیفینیشن اوپر گزر چکی ہے. لیکن دل ہلکا کرنے کا مطلب یہ تھوڑا یہ کہ گناہ کر کے دل ہلکا کریں. اگر جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں تو اس کے بارے میں آپس میں بات کر سکتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے. تو میم اوپر گزرا تو نا، سب ڈیفینیشن میں ہاں گزر وہ گیا. کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے. جی وہ باتیں جو سب کو معلوم ہے، وہ ایپ جو کسی کے سب کو معلوم ہے، وہ غیبت نہیں. چلیے نمبر 3، توہین. کوئی انسان غیبت اگر کسی کی کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے؟ اس کے مذاق اڑانے کے لیے، اس کی مذاق اڑانے کے لیے. ابھی دیکھیے آپ کچھ غیبت کرنے والے صرف دوسروں کے عیب اور کمیاں عیب مذاق اڑانے کے لیے ان کی غیبت کرتے ہیں. ہم اس اور غیبت مذاق اڑانے کی خصلت کے بارے میں 27ویں درس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. استہزاء کے نام سے مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے. جی لہذا بعض لوگ دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے، دیکھا ہے آپ نے، ہم بیٹھے ہیں آپس میں اور وہ فلاں کے لنگڑا ہے مثال کے طور پر، یا کچھ کمی ہے اس میں، تو اس کی نقلیں اتاریں گے یہاں پہ ہم، یا نقلوں کا تعلق آئے گا مذاق اڑانے کے لیے اس کا یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک وجہ غیبت کی یہ بھی ہے کہ انسان توہین کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے غیبت کرتا ہے. نمبر مذاق 4، کر سکتے ہیں، اڑا نہیں سکتے نا. جی جو اسلامی حدود کے بارے میں حسد، اکثر جو وجہ بنتی ہے غیبت کی وہ یہی ہے، حسد کی وجہ سے غیبت. غیبت کی ایک اور وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا جب خود کو دوسروں کے مقابلے میں کمزور یا کمتر محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر وہ اچھائیاں نہیں پاتا جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں. مثلا فلاں آدمی ہر وقت کی نماز پڑھتا ہے، ٹائم سے پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کہیں غیبت ہوتی ہے تو روک دیتا ہے کہ میرے سامنے غیبت مت کرو. جی ساری اچھائیاں ہیں اس میں، میرے اندر وہ اچھائیاں نہیں ہیں مثلا، تو کیا ہو جاتا ہے پھر حسد کرنے لگتا ہے انسان. جی اور کمال یہ ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں سے زیادہ معنوی چیزوں پہ حسد کرتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو تو جی مال و دولت ہے، فلاں پہ مالدار ہے، عیش و عشرت میں حسد ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ حسد کس سے ہوتا ہے؟ جو نمازی، پرہیزگار، دیندار، مومن. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی برائیوں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ خود اس جیسا ہو کے نیک ہو جائے، بلکہ اسے بھی برائیوں میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیے حسد، جب وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر وہ اچھائی نہیں پاتا تو کیا کرتا ہے پھر وہ دوسروں میں جی وہ حسد کرنے لگتا ہے. کیا کرنے لگتا ہے؟ حسد کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ ان کے عیب جوئی، برائیاں، غیبت کر کے کیا کرتا ہے؟ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت و وقار، ان کا وقار کم ہو جائے.
کیا کرتا ہے؟ بھائی میں نے دیکھا کہ میں فلاں آدمی یوں ہے وہ ہے، جہاں جاتا ہے لوگ احترام کرتے ہیں کیونکہ اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے۔ میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، میں جاتا ہوں اسی مجمع میں تو مجھے نہیں پوچھتا کوئی بھی، تو میں کیا کروں گا؟ حسد ہونے لگے گا، حسد ہونے لگے گا تو کیا کروں گا؟ پھر میں اس اس کو انسان بھی کی نہیں، اس انسان رجوع کی کروں اس برائی جگہ کی جگہ طرف۔ بیٹھ کے میں اس انسان کی برائی کر کے لوگوں کے دلوں میں سے اس کا احترام کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا نہیں، ایک تو حسد کا، دوسرا غیبت کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ تاکہ وہ اس کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و وقعت اور اس کا حیثیت کو کم کی جائے، ہو جائے، تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں صاحب عزت، خود صاحب عزت بن جائے، دوسروں کو گرا دے۔ ایک وجہ یہ ہے غیبت کرنے کی۔ ایک وجہ کیا ہے؟ دوسروں کی نقل اتارنا۔ یہ اکثر ہمارے سماج میں یہ بھی بہت ہے، یہ بھی، اور اسے ہم غیبت سمجھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ غیبت یہ فلاں آدمی کی چال اگر عجیب ہے یا فلاں لڑکی کی چال عجیب ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے ہیں کسی مجمع میں، کچھ پروگرام ہے، شادی ہے، کیا ہے، سب بیٹھے ہوئے جو ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہے، ایک دوسرے، پھر نقلیں اترنی شروع ہوں گی، پھر نقلیں اتاریں گے، فلاں یوں چلتا ہے، فلاں یوں بولتی ہے، فلاں کو دیکھا تم نے کیسے بال ہلا ہلا کے بولتی ہے، تو اس کی نقلیں اتریں گی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اکثر جگہوں پر جب لوگ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، خاص کر کے آپ جانتے ہیں شادی کا تہوار ہے، کچھ ایسے تہوار ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر عام طور سے کسی نہ کسی کی اچھائیاں یا برائیاں بیان ہونے لگتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنی بات کہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان کے درمیان، اس پر جو مجمع ہے اس میں اپنے آپ کو گھل مل جانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی غیبت اور عیب جوئی شروع کر دیتا ہے، جی، نقلیں اتارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس مجمع کے ہم نوا نہ ہوں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو اللہ کو ناراض کر کے تم بندے کو راضی کرنے چلے ہو، جی، میں بیٹھا ہوں، پبلک ہے یہاں پر، کسی کا شادی ہے، تیوہار ہے، سب بیٹھے ہوئے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور میں الگ ادھر بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ ہے گناہ ہے، اٹھ کے چلا جاؤں، یا تو روکوں انہیں، نہیں روکے تو اٹھ کے چلا جاؤں، لیکن کیا سوچتے ہیں لو، اگر میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں تو لوگ الگ کر دیں گے، بالکل مجھے کوئی توجہ نہیں دے گا، لہٰذا ان میں شامل ہونے کے لیے میں بھی مثلا الٹی سیدھی کسی کی مذاق، کسی کا یہ ہنسانے کے لیے کرنے لگوں گا، جی۔ تو لہٰذا ہمیں اس غیبت، جی، ایسے لوگ یہ لیکن سمجھتے کوئی ہیں، جی جی، کہ جہاں پہ اگر گانے وغیرہ چل رہے ہیں تو وہاں ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے اور اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کے کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ پہلی بار سنا ہے کہ اٹھ کے نہیں جا سکتے، بالکل جا سکتے ہیں، اٹھ کے، بالکل اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اٹھ کے اگر الگ ہٹے تو وہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے، جن کے ہاں مہمان گئے تو ہو جائے، وہ ناراض، وہ راضی جو اللہ کو ناراض کر کے ہو، کیا فائدہ؟ کیا حق دین کے نہ دنیا کے؟ یہ ناراض ہو جائے، میرا رب تو راضی ہوگا نا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کا کوئی سودا تھوڑا ہی ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا اچھی بات ہے؟ بالکل آپ مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیجئے، نہیں میں شادی میں ہوں، میں شادی ہوں، بالکل میں ہٹ جاؤں گا وہاں سے، اگر آپ کو برا لگے تو آپ کہہ دیجئے نکل جاؤ ہمارے گھر سے، کیوں آئے ہو یہاں شادی میں، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہیں، لڑکے ہیں، یا پھر آپس میں بھائی نہیں میرے سامنے مت کرو، تو آپ یہ مت سوچیے کہ اگر میں نے ان کو روکا یا کچھ کیا یا میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو میں کلاس میں اکیلا پڑھ جاؤں گا یا اکیلی پڑھ، ٹھیک ہے پڑھ جائے اکیلا، کوئی بات نہیں ہے، نہ ملو کوئی، اللہ سے بڑھ کے تھوڑا ہی ہے کوئی۔ لہذا بندوں کی، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کی رضا حاصل کرنا بے وقوفی ہے۔ آئیے، لہذا حالانکہ یہ طے ہے کہ دوسروں کی موافقت اور دوسروں کا ساتھ دینا اور ہم نوائی وہیں تک اچھی بات ہے، دوسروں کا ساتھ دینا وہیں تک اچھا ہے جہاں تک انسان گناہ اور حرام میں مبتلا نہ ہو، اور اگر ان کا ساتھ دیتے دیتے حرام میں مبتلا ہونے لگے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ تو دیندار، نمازی، پرہیزگار، سب کچھ، اور تو ان کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا؟ جی، حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کی رضا کے لیے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے،
قرآن کریم میں ہے کہ بعض لوگ گناہگاروں کے ہم نشین، ہاں بعض لوگ گناہگار نہیں تھے، گناہگاروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. دیکھیے بعض لوگ گناہگاروں کے ہم نشین ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. دیکھیے فی جنات، جنتوں میں، یتساءلون، آپ دیکھیں گے عربی ورڈ، عربی کا ہی باب تفاعل یتفاعل، باب تفاعل میں شرکت کے معنی ہے، یعنی ایک دوسرے سے سوال کریں گے. فی جنات، جنت میں لوگ، یتساءلون سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. جی کیا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے لم نک، جہنم والوں سے جنت والے کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے مجرمین کے بارے میں، آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، نمازی نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جی کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور لوگوں کے برے کاموں میں ہم شامل ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں ہم شامل ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں آئے ہم. تو سمجھ گیا، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے کہ وہ گنہگاروں اور برے لوگوں کے ساتھ ہم نشین تھے، اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو کتنی بے سمجھی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ ہم دوسروں کو، اللہ کو راضی کر کے بندوں کو راضی کرنے بیٹھے. شادی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، عجیب ہو جائیں گے ہم، کوئی ہم سے کٹے کٹے ہو جائیں گے سب، کوئی بات نہیں ہے، ہو جائیں، بالکل ہو جائیں. اللہ تو راضی ہو گیا نا، آپ نے اللہ کے لیے برے کام سے روکا نا، لوگوں کو نہیں روکے، وہ جانے. پھر چھٹا ہے پیش بندی، چھٹا ہے پیش بندی. پیش بندی کا مطلب کیا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی میں نے کوئی عیب کیا، میں نے کوئی عیب کیا، مثلا کوئی گناہ کیا نعوذ باللہ، آپ میں سے کسی ایک نے مجھے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اب مجھے شک ہے یا آپ کو میرے بارے میں کچھ پتا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ اس کو میرے بہت سے راز پتا ہیں. جی اور ہم ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ یہ بھی انہیں جانتا ہے، اب میں بھی جانتا ہوں، اب میرا یہاں پہ بڑا احترام ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ آپ میں سے یہ لڑکا یا میرا دوست یا میرا ساتھی وہ بھی یہاں کے رہنے لگا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ یہ میری کمیاں لوگوں کو بیان کرے گا، میری عزت اتر سکتی ہے، لہذا میں کیا کروں گا؟ اسی وجہ سے اس سے پہلے کہ یہ لوگوں سے کہے، میں لوگوں سے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دوں گا، تاکہ لوگوں کو اتنا بتا دوں، کہ اتنا ظاہر کر دوں کہ یہ برا آدمی ہے. اب وہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ان سے میرے بارے میں بتائے گا بھی، تو یہ لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے. پھر سمجھ میں آیا پیش بندی کا مطلب؟ پہلے سے راستہ بند کرنا. پیش بندی یعنی پہلے سے راستہ بند کرنا. پہلے سے راستہ بند کرنا کیا؟ وہی جیسے میں نے مثال دی کہ مثلا میرے آپ سے میرے کچھ راز آپ کو معلوم ہے، مثلا ٹھیک ہے، میری کچھ کمیاں آپ کو معلوم ہے، اب مجھے دل میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ یار کسی دن منہ نہ کھول دے، کسی دن کسی سے کہہ نہ دے، یہ نہ کہہ دے، وہ نہ کہہ دے، لہٰذا میں اس سے پہلے کہ یہ لوگوں سے کہے، میں لوگوں سے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دوں گا. سمجھ میں آ گئی یہ مثال یا نہیں؟ تاکہ لوگ پھر اس کا یقین ہی نہ کریں اگر یہ بتائے بھی لوگوں کو میرے بارے میں کچھ تو. جی لہٰذا بہت سے لوگ جو غیبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص ہمارے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس کی بات کو ہم بے اثر کرنے کے لیے وہ پہلے ہی اس کے عیب اور کمیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اگر وہ شخص اس کے بارے میں کچھ کہے بھی تو سننے والوں کی نظر میں کچھ کی اہمیت ہی نہ رہے، لہذا اور پہلے سے ہی راستہ بند کر دینے کی کوشش کرتے ہیں. ساتواں اظہار تعجب، یہ بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں وجہ پائی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں جو ان غیبت کی جو 8 وجہ ہیں، ان میں سے حسد بہت زیادہ، حسد کی وجہ سے، اور یہ تعجب کی وجہ سے، نقل اتارنے کی وجہ سے، اور ترحم ظاہر کرنے. اظہار تعجب یعنی کیا؟ اظہار تعجب کیا؟ مثلا ہم لوگوں میں بیٹھے ہیں، جی لوگوں میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ارے آپ کو معلوم ہے فلاں نے
اتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ شراب پی لی اس نے، نہیں بھائی، ہاں ہاں، تو کیا کرتے؟ تعجب ظاہر کر کے ہم یہ غیبت کر دی ہم نے اس کی. جب کسی گناہ یا برائی کی بات آتی ہے، جب کبھی کسی گناہ یا برائی کی بات آتی ہے تو بعض لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں. تعجب ہے یار، بتاؤ اس نے شراب پی لی، آپ کو معلوم ہے؟ تعجب ہے، اس سے اتنا بڑا افسوس ہوا، تعجب ہے کہ اس سے یہ امید نہیں تھی کہ اس نے جو ہے وہ چوری کر لی. تو تعجب ہے کہ فلاں آدمی نے ایسا کام کیا. یہ اظہار تعجب یہ غیبت کا بہانہ ہوتا ہے، تاکہ اس طرح کسی کا نام لیے بغیر ان کے برے کام اور گناہوں سے نفرت کا اظہار کر دیں، بڑا غلط کیا اس نے. توجہ رہے کہ جس طرح گناہ اور برائی کو انجام دینا تعجب اور حیرت کا سبب ہے. اگر میں کسی پہ تعجب کر رہا ہوں گناہ کرنے پہ، تو زیادہ تعجب کا حقدار تو میں ہوں کہ میں غیبت کر رہا ہوں جی. اسی طرح غیبت بھی ایک گناہ کبیرہ ہے جو بعض لوگوں کے لیے تعجب اور حیرت کا سبب ہوتی ہے. سمجھ میں آیا یہ اظہار تعجب یا نہیں؟ جی جی جی. بتاؤ، اس نے تعجب ہے یار، اس نے ایسا کیا. اور ایک ہے اظہار ترحم، یہ اکثر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. یا آپ کو معلوم ہے انما کیا وہ بیچاری جی. فلاں جو ہے وہ کتنا چھوٹا سا گھر ہے ان کا، پتہ نہیں کیسے رہتی ہوں گی بیچاری، بڑا افسوس ہے. بتاؤ ان کے پاس گھر بھی کرائے کا ہے، وہ بھی اتنا چھوٹا سا. بتاؤ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ غیبت کر رہا ہوں، یہ غیبت کر رہا ہوں. رحم اظہار تحرم یعنی ترس آنا جسے کہتے ہیں، ترس دکھانا لوگوں کے سامنے کسی کے بارے میں. یار بتاؤ بیچاری، اگر واقعی دل سے یہ کریں تب بھی تو غیبت ہی ہوگا. میم جب آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے، حل نکالیے، اس کا حل نہیں نکال سکتی تو غیبت نہ کریں نا. یہ غیبت ہے کہ آپ دوسروں میں بیٹھ کے بیچاری کے 3 بچے ہیں، میاں شرابی ہے، بتاؤ کیسے رہتی ہوگی بیچاری. یہ کیا ہے؟ یہ غیبت. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب کسی گناہ یا عیب کی بات آتی ہے تو افسوس اور رحم دلی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے بڑے افسوس کی بات ہے، فلاں صاحب سے فلاں گناہ اور غلطی ہو گئی. بتاؤ اسے دیکھا ہو بیچاری، اس کا ہسبینڈ شراب پی لی. آغا اگر وہ انسان خود بولے کہ ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے افسوس کے ساتھ، تو وہ سننے میں نہیں، بھی غیبت ہے. وہ غیبت تھوڑی ہے، وہ تو اپنا بات بتا رہا ہے نا، وہ اپنی بات بتا رہا ہے. جی. وہ اگر کسی اور کی بات بتائے کہ میرا ہسبینڈ نہیں ہوں اور میرے رشتہ دار یوں، میری نند یوں اور میری جٹھانی یوں اور میری ساس یوں اور میرے سسر یوں اور انہیں یوں اور یوں، وہ غیبت آ جائے گی. حالانکہ غیبت کرنے والا خود اس بات سے غافل ہے، غیبت کرنے والا خود اس بات سے غافل ہے کہ اظہار افسوس اور رحم کا اور اس کا جو افسوس کا اظہار کر رہا ہے وہ خود زیادہ مستحق ہے کہ اس پہ رحم کھایا جائے، ترس کھایا جائے. غیبت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ خود عیب اور نقص سے مبرہ نہیں ہے، خود کمی سے پاک نہیں ہے وہ. دوسرے یہ کہ وہ غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہوا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس نے ایک اور گناہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے مومن کی توہین، اس لیے کہ اس نے جس انداز سے اس پر رحم کا اظہار کیا ہے اس سے مومن کی تحقیر ہوتی ہے، مومن کی رسوائی ہوتی ہے. ایسے یہ اسباب تھے غیبت کے. انشاءاللہ باقی کچھ چیزیں ہیں جو غیبت نہیں کہلائیں گی، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ